اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے. اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ. داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں. آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں ہوتا ہے نا، بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کہتے نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج. بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم. تو خوب سمجھ لیں الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں. شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں. تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان. تو اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں ہے خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا. مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے، کچھ تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں. تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی
پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم, تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا, لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے, آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں, پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے, بنائے جا رہے ہیں, فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا, کسی نے بریلویت کا نام دے دیا, نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے, جو نظریے تھے. سب سے پہلے جو وجود میں آئے, جو آج تک قائم ہے, ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک, اہل بیت کو اور حضرت علی کو, دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا, ان کے اپنے اصول ہیں, وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں, وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے, 12 امام ہے, 11 وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے, جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے, تمام صحابہ کو ماننا ہے, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں, لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا, اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ مسلم ہیں, اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا, غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو, وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں, وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں, اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں, ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے, زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا, وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے, اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کے جو بھی مطلب ہوں, اصل وڑ گیا, مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا تو وہ مطلب ہے, یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی, میم سے بہت آ رہی ہیں, پروگرام تو وڑ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا, بہت ہائٹ پہ, ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا, میں شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے, پھسلنے کا خطرہ تھا, دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے, کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا, کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا, ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے, شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں, میں کیا ہوں, خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں, آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو, آپ متع کو جائز سمجھتے ہو. وہ کہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو, ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں. وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو, ہاں جی مانتا ہوں, تو یہی تو سنی ہے, انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں, میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں, مان رہے ہو انہی عقیدوں کو. تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا, سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو, پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں,
کچھ نہیں ہوتا اس سے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں, میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا, بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال, بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا, خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے, اس بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے, 40واں کرنا ہے, جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا, کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جیسے ہم لوگ نہیں مانتے, ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا, ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں, بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا, لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو, چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو, پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے, دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا, آسانی دیکھ رہی ہے, اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی, زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا, بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی, آپ کی بیٹی کے لیے, بیٹھا ہوا ہے سامنے, چائے رکھ دیا آپ نے, ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا, اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا, تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں, 40واں بھی کرتے ہیں, عرس بھی مناتے ہیں, قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے, آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں, ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم, یہ پوچھو گے. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, ہم صرف مسلم ہیں, تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم, وہ کیا کہے گا, میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو, وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے, بولو نا کیا ہو گیا, یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہ دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں, ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ سنی, بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے, منجن. یہ کیا ہے, یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں, آپ بتاؤ کیا ہو, آپ مسلمان ہو یا نہیں. اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو, میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں. آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں, کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں, ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دینا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں, گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ گئے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہا ہے, آپ مسلم ہیں, میں صرف مسلم ہوں, آپ بتائیں مسلم ہیں, وہ دیں گے رشتہ. پتہ نہیں کس قسم کا آدمی, ہم کہتے ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا. تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتبہ فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں, کچھ تیجے 40 میں کو مانتے ہیں, کچھ تیجے 40 میں کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو, اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی. وہ اگر کہتے میں بریلوی, چل بھائی ٹھیک, رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے, جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے, جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے, بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے, کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے, اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے, 200 سال بعد والے الگ, آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو 1200-1300 سال پہلے تھے, آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ. خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے, مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے, تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا, شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی میں بدعتیں آ گئیں, کسی میں بدعتیں کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا. کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں, جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا, کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے.
تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی، اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی، اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ، کتابیں لکھو، ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، فلاں کام کرنے سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے، فلاں غلطی کرو تو سدا صاحب نہیں، پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی، ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا، اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا، ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا، ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ، جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا، یہ مسلم ہے، اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ صحیح نام، یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی، جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف، 2 دوسری طرف، کچھ میں 3 ایک طرف، ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے. جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے، یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے، یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے، یہ ذہن میں رکھے، سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے، تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا 4 میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے، آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو ان 4 اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے، یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم، وہ ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو. جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسری میں تعویل کی، کسی نے دوسری کو ترجیح دی، اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے، اس ٹاپک کی ایک دم کمپلیٹ ہو جائے، پروگرام بڑے نہیں. دیکھو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقہ واریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں، پہلے فرقہ واریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا، لیبل چینج کر دیا لیکن فرقہ واریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی، یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی، دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی، قضا کریں گے نماز، کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا، تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو، دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا، راستے میں خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو اثر کی نماز ہے، اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے، لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے، تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں، ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے، معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی، بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ، جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی، پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے، کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا، راستے میں خطرات ہوتے ہیں. اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے، ہمیشہ پڑھی ہے بھائی، تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا، تمہارے تو کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا. جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے، بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے، ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد، نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے، یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی، تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقہ واریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں، خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی، قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک جراثیم ہے، ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے واپس، نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا. نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے، بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف، دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے، ایسا ہی ہے نا؟ جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی، انہوں نے حدیث میں تعویل کی، انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی، بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے۔ اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے، وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا۔ تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو، وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں، اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا، بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے، نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے، اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، وإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو۔ ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا، اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے۔ لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا۔ اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق۔ مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی۔ سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی، امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے۔ انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ۔ تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو، تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی۔ اب کیا ہوا؟ اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو، تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، مقصد تو پورا ہو گیا۔ تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں، حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے۔ لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں، دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، رفع الیدین کرو۔ امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو، اس کے علاوہ نہیں کرو، اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا۔ تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا، انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی، اس پہ قرائن ہے ان کے پاس، بہت مضبوط قرائن ہے۔ اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے، جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے، یہ ہے جہالت، اٹ از کالڈ، یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے، یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے، اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہے نا بات؟ امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے، لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین، ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کا کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں۔ دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو امت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے، فقہ مرتب ہو گیا، اب جو جس کو فالو کرے۔ زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے۔
اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحاں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا, بولو, حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا ہم نہ حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں, اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں, تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا, تو بولنا دیوبندی ہوں. پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی, یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے؟ کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی اب ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں. تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے, تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں, سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو, رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقواریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے, آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو, آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے بھڑنے والی بات
بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے. میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح، بولو نا، نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے. جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ، دو عرب اس طرف، باقی سارے، بولو نا، اس طرف. مدد کی ان دو کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ، بولو نا بھائی، نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی. جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا، اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فارس کے تھے، پرشین تھے، فارسی بولتے تھے، جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، حضرت عثمان کا دور تھا غالباً، حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی بات؟ حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے، بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا؟ نا 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 نا، یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی یہ ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت، بولو نا، لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب بھئی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا، اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم، پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا، لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں، زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور
بولو نا بھائی, اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, تو بھائی کرنے دو, عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں, اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, عربیت کے نام پہ نہیں بنا, اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا, تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد, آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے کے نا بہت مشہور کر دیا, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا, اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتا ہے انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی, وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا, 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا, اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں, ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنی ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا کوئی چٹکلا سنا دیا تھا جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم,
دو بہت تین ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں. صحیح ہے نا, ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کسی کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے آزاد, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے, دونوں پیرلل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے گھر بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے. 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہاء اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. رہا یہ کہ اتنی بڑی, وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا, میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا, ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں, کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم, اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 2. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اسلام آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے, لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے, ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے, بھیڑ چال والا نظام ہوگا. فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے کھڑے کھڑے ہیں بھائی. ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران, اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے, ہیں ایک ہی کافی ہو جائے گی, اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے. کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ کہ غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے, سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا, ایکچولی میں بہت تیش میں آ گیا تھا, اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں, ایکچولی میں یہ, اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے, 3 بھی نہیں ایک ہی نکلا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا, وہ کیا کہے گا اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے ہر نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کو پتا ہے. کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے, ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا یہ ہلکی بات نہیں, جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا, پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں, اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20-25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے, تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت
علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے, حالانکہ ان کے یہاں طلاق دینا مشکل ہے. جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ, جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم. اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے, حقیقت میں اچھا نہیں ہے. ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ گے پتہ چلے گا بہت اچھا ہے. اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا, یہی خرابی اس کا حسن ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق, اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے. یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے. اور آپ کیا پتا ہے 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے. دیکھو 2 آدمی ہیں, 2 مریض. ایک مریض کو حکیم نے کہا, دونوں باریک دبلے, ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حکیم کہہ رہے نہیں خربوزہ نہیں, اس کو سیب کھلاؤ. اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا, اختلاف. اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے. تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, سیب میں کیا ہے, خربوزے میں کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے. بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا ہے. فار ایگزامپل, مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا, وہ اور باریک ہو گیا. خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی, بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر, گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو, لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا, اس سے وہ کیا ہو گیا, صحت مند. تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں, بولو بھائی. اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا, سیب کھایا تو دبلا ہو گیا. اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے, یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا, اصل میں تو تمہیں سیب کھاؤ, وہ کہے گا ان رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے, نمبر 1 ہے. اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو, مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد, برداشت کرتے ہیں. اور میں اس گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا, بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب, غلطی سے ہم نکل گیا تھا, آپ بھی شامل تھے اس میں. اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے. سروے کرو پتہ چلے گا. جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا, بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے, گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے. ان میں بھی چند ایک ہی ہیں, میجورٹی نہیں ہے. لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کی شادیوں کا بھی انتظام, ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں, نہ پیدائش سے روکتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے, یہ جرم بھی نہیں کرتے. ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں, مگر جو ویمن رائٹ پہ سب سے زیادہ چیختی ہے نا, اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے بتایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں, لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ, بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے. بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ 9 بیٹیاں. میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. 3 ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لی. اور بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا, جاب کے لیے تو کچھ پوا ہوتا ہے نا, سفارش ہوتی ہے. ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی, دوسری لے آئے گا آدمی, تیسری لے آئے گا, تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں. جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان, جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے. اسباب تو سارے اختیار کرنے. اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے, بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو. حدیث کے الفاظ دیکھو, جس نے بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہو, کیا الفاظ ہیں یار, کن لہو حرزم من النار, فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی, رکاوٹ بن جائیں گی. یہ نہیں ہے اللہ, یہ نہیں ہو سکتا. حرزم من النار, رکاوٹ بن جائیں گی. آپ کسی رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو, جاؤ اس طرف رہے ہوں. جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی گلی میں, مڑنا ہوتا ہے, آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے, لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ
جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم. لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی. تو ویمن رائٹس، بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے، مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں اور مذہب کو فالو کرتی ہیں. یہ صرف برین واشنگ ہے. ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیسا زہر گھولا جا رہا ہے، کیسا زہر گھولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا، پھر بھی اتنی عورتیں، جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے، اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے. مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں. کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی. پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو. بولے ظلم ہے. اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا، نا 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 نا، بچے خود کمائیں گے، یہ گورنمنٹ دے گی ان کو. تو میرے بھائی، اسلام میں جو آزادی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر، بولو بھائی، نہیں آئے گی. اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت، بولو بھائی. کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے، اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت. عدالتیں جو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں، اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی عدالت چلی جائے، جج صاحب فوراً خلا پکڑا دیں گے. یہ آزادی ہے؟ یہ غلامی ہے. یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی، آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا، اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی. تو یہ آزادی تھوڑی ہے. یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو. آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا. نہیں بنایا. صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے، غلام نہیں بنایا. ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کا غلام بنایا؟ اللہ کا. اور رائٹ انسانوں کو دیے ہیں، حکومت کو رائٹ حکومت سے چھینے ہیں. اب ہر معاملے میں آپ دیکھو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے ہیں، آپ متعین کر دیں. آپ نے فرمایا نا 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 نا، ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے، جس چیز کو اللہ نے مہنگا کرنا ہوتا ہے اس کو بولو کم کر دیتا ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی اصل اصول یہ ہے، کہیں ظلم ہو رہا تو ایک الگ بات ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی گورنمنٹ متعین اسلام میں نہیں کر سکتی. اصل حکم یہ، وہ مجبوری کے احکام الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو، اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دے گا. یہ جو ٹیکس کا نظام، انتہائی غلیظ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کا نہ سر نہ پیر، یہ وہ ٹیکس ہے جو ونس اپون اے ٹائم، جو بادشاہی دور تھا نا، جو غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے، اب اس کو لیگل کر کے نکالا جا رہا ہے. بلیک منی اور وائٹ منی کا نام دے دیا. میں آسٹریلیا میں تھا، ہمارے ایک دوست کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک، میں نے کہا بچتا کتنا؟ کہتے 43% گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. واہ 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 واہ، یعنی آدھی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس میں. لیکن ملک ہے بڑا انسانی حقوق کا عالم بردار، جہاں غریبوں کا بڑا خیال کیا جائے، بڑا امن، بڑا زبردست. ابو بھائی امن تو قائم ہوگا. یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تھوڑی پوری کر رہی ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، آپ، بس ختم کر رہا ہوں بات کو، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ 50 لاکھ روپے کما رہے ہو، آپ نے مجھ سے آ کے کہا یار مفتی صاحب 50 لاکھ تو کما رہا ہوں، گھر میں ہر وقت ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے، تو میں کہوں گا یار 20-30 ہزار کا گارڈ رکھ لو، یہی کہوں گا نا، کیا ہو گیا؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ مجھے دے دو، سیکیورٹی تمہاری میرے ذمے ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کیا، آپ بڑے خوش کہ پاکستان میں لوگ سیکیور نہیں ہیں، الحمدللہ میں اپنے گھر میں سیکیور ہوں، مفتی صاحب کو 25 لاکھ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے 25 لاکھ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس کا مطلب آپ سے بڑا مکھنچو آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکو آپ سے کتنے چھین لیتا؟ 1 مہینے کی تنخواہ چھین لیتا نا. ابے آدھی تنخواہیں جن ملکوں میں ٹیکس میں جا رہی ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام حکومت کے لیے عوام کے 1 روپیے کو بھی حلال نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو انتہائی شدید مجبوری میں، ایسی مجبوری جس میں مفاد عامہ ہو، تو جتنی ضرورت اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کا اجتماعی مفاد ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکسوں کا نظام دیکھ لو، پوری دنیا میں دبا کے کھا رہے ہیں اور بے روزگاروں کو کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بھی پیسے ملتے ہیں، تو اپنے جیب سے دیتے ہو؟
جو کما رہے محنت کر کے اس سے آدھے لے کے اس مکھنچو کو تم نے پکڑا کے کیا احسان کر دیا میرے بھائی. نہیں آئے گی سمجھ میں, رہنا تو نہیں آئے گی سمجھ میں. چلیں پھر نماز کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا, شاید اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا, یہ سارا نظام کیا ہے, غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا. نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو, لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی, کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو, شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے, زیادہ فنٹر نہ بنے, کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں, زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی, ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں, نہ کچھ اور, نہ گورنمنٹ چیزیں متعین, قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو, جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتہ چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے, تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے, کھلی اوپن مارکیٹ ہے, جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے بینک میں, آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی, وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا, اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق, نوالے چھن گئے, روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے, صحیح ہے نا, گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین, جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, تنخواہ ہے, تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ, صحیح ہے نا. اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے, حالانکہ یہ ظلم ہے. صحیح ہے نا. یہ کیا ہے, اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے, وہ بھی تنخواہ پہ نہیں, سال میں صرف 1 مرتبہ. نہیں آ رہی بات, سال میں صرف 1 مرتبہ, اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, چاندی بڑھتی ہے, اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا, زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے, کھاتا کون ہے, غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا صاحب, غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے, تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا, گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے, جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں, کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک, خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو, بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بیوقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بیوقوف ہے اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی, کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو, ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پورٹ کی گاڑیاں دبئی کی طرح, دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے, کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو, ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات. تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس, اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے.
ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا, مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا, بنا دوں گا نہیں. 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں, اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے, جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے دماغ میں وہی ٹیکس چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا, 0 تھا. پتہ ہے آپ کو, جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا, 0. اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے, کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی, انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا, جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی, یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام, دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں, 43% آدھی ہی ہو گئے نا تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اثر تک بیٹھے یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5